آج کا ہمارا سوال کچھ اس طرح ہے کہ اصل دین کیا ہے؟ واہ. اور بطور طالب علم، بطور عام شہری، عام مسلمان، سوسائٹی کا ممبر ہونے کے ناطے ہمیں دین کی تعلیم کو کیسے عام کرنا چاہیے؟ یہ آج کا سوال ہے. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اصل دین تمام ہمارے اکابرین کی اس پہ سکہ رائے ہے کہ اصل دین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت، یہ اصل دین ہے. سبحان اللہ. نہ اپنی اولاد یاد رہے، نہ اپنا مال یاد رہے، نہ اپنا وطن یاد رہے، نہ اپنی ذات یاد رہے، نہ اپنی جان کی پرواہ ہو. اس سے بڑھ کر سینکڑوں گنا اس کو ملٹی پلائی کر لیں، آپ ضرب دے لیں، جو حاصل نکلے وہ حضور کی محبت ہو. یہ اصل دین ہے. کائنات کی جو چیز آپ کو اچھی لگے وہ حضور کی نسبت سے ہو. جس چیز سے آپ کو چڑ ہو یا نفرت ہو وہ حضور کی وجہ سے ہو. حضور جس کو پسند کر لیں، اگر آپ سوچ کر پسند کرتے ہیں تو پھر آپ چیک کریں کہ آپ کا ایمان نامکمل ہے. بن پرکھے، بن سوچے، جو میرے آقا نے چاہا اس کو چاہ لیا تو آپ اصل دین پر ہیں. اگر اس سے ہٹ کر اپنی مرضی سے کچھ ایڈ کیا یا کچھ کم کیا تو آپ اصل سے ہٹ گئے. جس کو جتنا حضور سے قرب ہے وہ اصل کی طرف ہے. جو حضور سے معاذ اللہ جتنا دور ہے وہ اصل سے دور ہے. اصل کائنات حضور اور اصل دین حضور سے محبت. صحابہ کبار کی مبارک حیات یہ اصل دین کا پرتو ہے، عکس ہے، شرح ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے جس کو جتنا انس زیادہ ہے اس کا اتنا مرتبہ زیادہ ہے. فضیلت، حضور سے محبت، یہ ایک ہی چیز کا نام ہے. جس کو حضور سے جتنی زیادہ محبت ہے اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. اس میں کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. محبت رسول پہ پرکھیں تو آپ کو پتا چلے کس کی کتنی فضیلت ہے. اب جدید نسل کی بات آپ نے کی ہے کہ ان کو دین کے دھارے میں موجودہ دور میں کیسے لایا جا سکتا ہے، ڈالا جا سکتا ہے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ بچوں کو سکھائیں گے تو ان کا محبوب پھر زارا کا بابا ہوگا. وہ مشتاق ہی ایک ذات کے ہوں گے. تو کوئی بدطینت، بد سرشت، بد نشست کوئی بھی پھر اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو گڑتی میں اصل دین کا رس ملا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات، آپ سے انس، آپ سے مودت، آپ سے محبت، آپ سے عشق، اور عشق کے بعد جنون،
जनून के बाद फना फिर रसूल। हाय ये शिफ्ट करना है नई नस्ल को हमने। अब हुजूर को कितना चाहना है, ये कितना कैसे आ गया। हाँ अच्छी बात, वाह वाह। हुजूर के मुकाबले में क्या, कैसे, कितना, क्यों, कब, तब, अब, ये क्या है, ये सब ड्रामा है। जिसको चाहा जाए उसको फिर टूट के चाहा जाए, फिर उसे बिला शिरकत गैरे चाहा जाए। हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। तो जब नौजवान नस्ल जो है वो हुजूर के इश्क में मस्तो बेखुद होगी तो दुनिया की तलब तड़प, बकौल इकबाल, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। तो इकबाल की नस नस में हुजूर रहते थे, रग रग में हुजूर का जलवा जो था ना वो जगमगा रहा था। तो दुनिया के जलवे जो हैं वो इकबाल की आंखों में कैसे घर कर सकते थे, दुनिया की तरफ इकबाल कैसे देख सकता था। वैसे भी जो इकबाल चाहता है मुकद्दर में, सिलसिले में, मर्तबे में, फैज में, उल्फत में, इश्क में जो इकबाल चाहता है, तो इकबाल बनने का तकाजा ही ये है कि सिर्फ हुजूर को चाहा जाए। वाह 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 वाह। हम तो बड़े शूमिय किस्मत, बहुत दूर चले गए ना हकायक से। वो एक दौर था जब जिक्र सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जिक्र होता था तो लोगों पे एक कैफियत तारी हो जाती थी। वो दौर रूठ गया हमसे। अब कोई ऐसा करे तो उसको तमाशा बनाया जाता है, ऐसे ही। जबकि लोग खुद इस लज्जत से आशना ही नहीं, जो लज्जत से आशना ही नहीं उसको कैसे पता चले कि आरा चल जाए और बंदा सी ना करे। ओहो ओहो। यहां कांटा चुभे तो तकलीफ होती है, हाँ जनाब ज़करिया पे पूरा आरा चल गया, सी क्यों ना की, हाय क्यों ना की। इसलिए आरा चल रहा था, साथ नजारा चल रहा था। वाह वाह वाह। तो जब नजर नजारे से दूर हो गई तो फिर अल्लाह के प्यारे से दूर हो गई, वाह वाह। मोहब्बत के इस्तियारे से दूर हो गई, ऐसे ही और ये कश्ती किनारे से दूर हो गई। ये मैं बड़े दुख से ये अर्ज कर रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी ज़ाते वाला सिफात, क्या हम कोई पैरामीटर तय करेंगे कि हुजूर को इतना चाहा जाए? जो ज़ाते मुकद्दस अल्लाह की महबूब है, जो बेनियाज है, जिसको किसी की परवाह नहीं, जो कादर मुतलक है, जो उसका महबूब है। महबूब वो होता है जिससे हर सूरत मोहब्बत की जाए। महबूबा ते नुकता चीनी जेड़ा करन तो बाज नहीं आउंदा, असल मुनाफिक जानी उसनू, वो झूठा प्यार जताउंदा। सानू दस्या इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मुड़ मुड़े फरमाउंदा, आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आता। तो ये तो एक तड़प है, ठीक है। और इस तड़प से वाबस्तगी
پھر وابستگی کے بعد اعلیٰ حضرت کے بقول وارفتگی. میرے امام اہل سنت نے ایک خاص جگہ پہ فرمایا ہے جہاں لوگوں نے اور طرز سے بات کی ہے، اور وارفتگی کا جو ترجمہ اس مجدد پاک نے کیا ہے، یہ دین کا مجدد ہے. اعلیٰ حضرت کے پاس کیا سوغات ہے، کیا خوشبو ہے، کیا مقناطیسیت ہے جو ہم جیسے کمزور اور بے پاس لوگوں کو اپنی طرف انہوں نے کھینچ کے رکھا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ عشق رسول کی سوغات ہے. یہ کہنا کوئی آسان ہے؟ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، یعنی فجر ہوئی ہے، ابھی دن کا آغاز ہوا ہے. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اب تارا چمکتا ہے، اور چمکنے والی چیز کو نورانی چیز کہتے ہیں. جس کی در کی خیرات جو ہے وہ ستارے لینے آئے، اس کو لوگ اب اپنے معیار پہ، اپنے ذہن پہ، اپنی سوچ پہ اس ہستی کو تولنے لگے ہیں. استغفر اللہ. یہ کوئی مذاق ہے یار، اور کسی کا اجارہ نہیں کہ جس کی وضع قطع اس ٹائپ کی ہو وہ حضور کا بڑا عاشق ہے. یہ ٹرک چلانے والے آپ دیکھ رہے ہیں نا، کوئی پتہ نہیں اس میں، اس گنتی میں کتنے لوگ ہیں جنہاں نو یار موہ لیا ہوا ہے، جنہاں نو یار دی ادا نے لٹ لیا ہوا ہے، جڑے سب کچھ واری پھر دن. اے کما کارا والا بس ایویں ایک بہانہ ہے، انہیں اپنے آپ نو دھیانے لایا ہوا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ نوجوان نسل کا رابطہ وہ قائم کرے گا جس کا اپنا رابطہ ہوگا. بھائی راستہ وہ بتاتا ہے جس کا اس شہر میں آنا جانا ہو. جو خود نہ گیا ہو وہ کسی کو شہر میں وہ کروڑ والے کو توڑ کیسے پہنچائے؟ تو میری آج کی یہ مختصر سفر بھی ہے، تو یہ میری مختصر جو گزارش ہے، یہ مختصر ہے. کبھی موقع ملا نا تو ہم اس پہ کھل کے بات کریں گے انشاءاللہ. اب یہ سوال و جواب کا سلسلہ چھڑا ہے، یہ رکنے